الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ رمضان کی آمد ہے، اور آخری جمعہ یہ شعبان کا ہو شاید، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان ایک بہت اہم مہینہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کا انتظار رجب سے کیا کرتے تھے، اور یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان المبارک میں پہنچا دیجیے۔ گویا کہ ایک طریقے سے اپنی عمر کی درازی کی دعا فرماتے تھے کہ رمضان المبارک مل جائے، کیونکہ ایک رمضان اگر انسان کو مل جائے اس کی زندگی کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنی زیادہ توفیق عطا فرمائیں گے نیکیوں کی، اس کے روزے کی وجہ سے، اس کی عبادات کی وجہ سے، اس کے تلاوت قرآن کی وجہ سے، اس کی تراویح پڑھنے کی وجہ سے، اس کی صلاۃ اللیل کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی وجہ سے۔ انسان کا جو پورا سال ہے وہ ہم دنیاوی کاموں میں لگا دیتے ہیں، سارا سال دنیاوی کام کرتے رہتے ہیں، اور ہماری طبیعت کے اندر دنیا طلبی اور دنیاوی کاموں کی طرف زیادہ انہماک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا تاکہ ہم ایک مہینہ کم از کم یہ غور کریں کہ ہماری خلقت کا، ہمیں پیدائش کا جو مقصد تھا وہ عبادت تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اصل مقصود اصلی عبادت تھا، لیکن ہم نے اپنے اس مقصود کو اپنے جو دوسرے کاموں میں زیادہ لگا دیا۔ اگرچہ انسان کے لیے کسب حلال کرنا یا بہت سارے ایسے حلال کام کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ کیے جائیں تو وہ بھی ثواب بن جاتے ہیں، لیکن وہ عبادت بالواسطہ ہیں، بلا واسطہ نہیں ہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو کہ بلا واسطہ عبادتیں ہیں، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ عبادتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لیے ہی بنایا ہے، اور انسان اس پہ عبادت سر انجام دیتا ہے۔ تو اس کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے نماز کے بارے میں فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے فرض رکھی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے جو اسلام ہے اس کے بنیادی جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور ان کے آخری انبیاء کرام میں سے سب سے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ نماز قائم کرے، اور تیسرے یہ کہ زکوٰۃ ادا کرے، چوتھے یہ کہ رمضان کے روزے رکھے، اور پانچویں یہ کہ حج کرے۔ تو یہ 4-5 چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت یہ حقیقی طور پر عبادات ہیں، اور ان میں سے بعض عبادات ایسی ہیں کہ جو بدنی ہیں، بعض ایسی ہیں کہ جو مالی ہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ جو بدنی اور مالی دونوں ہیں۔ جیسے نماز جو ہے یہ بدنی عبادت ہے، اور روزہ بھی ایک بدنی عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور حج اس پہ انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور انسان کا جسم بھی اور محنت بھی خرچ ہوتی ہے۔ تو یہ جو عبادتیں ہیں یہ عبادات بلا واسطہ ہیں، لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو بالواسطہ ہیں۔ مثال کے طور پہ کسب حلال، روزی کمانا، طلب کسب الحلال فریضۃ من بعد الفرائض، کہ حلال روزی کمانا یہ ایک فریضہ ہے دوسرے فرائض کے بعد۔ اسی طرح خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنا، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے اگر اچھی نیت سے کیا جائے اور ایک رحم دلی کے ساتھ کیا جائے اور اچھی طریقے سے کیا جائے، تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی آدمی کہنے لگے کہ بھئی میں نماز تو میرا ایک ذاتی معاملہ ہے اور میرا ایک پرسنل معاملہ ہے، اور میں جو ہے در حقیقت پورے دن ڈاکٹری کرتا ہوں، صبح سے لے کے رات تک میں خدمت خلق کرتا ہوں، لہذا یہ بھی عبادت ہے، لہذا میں یہ عبادت کر رہا ہوں، تو یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نماز ہے، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ روزہ ہے۔ جو چیزیں جس وقت کے لیے فرض کی گئی ہیں وہ چیزیں ادا کرنا سب سے اہم ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر بے شک یہ تمام چیزیں جو کہ انسان اگر جائز کام کسی اچھی نیت سے، سنت کی نیت سے کرے، جیسے کہ مثال کے طور پہ انسان لوگوں کے لیے مدد کر رہا ہے، خدمت خلق کر رہا ہے، کسب حلال کر رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کر رہا ہے، ایون یہاں تک کہ اگر کھانا کھا رہا ہے، اگر سنت کی نیت سے کھانا کھائے، یہ سوئے بھی اگر سنت کی نیت سے کرے، تو انسان کی پوری زندگی جو ہے عبادت بن سکتی ہے۔ اگر آپ سنت پر، جیسے کہ آپ نے سنتیں پڑھی ہیں احادیث کی کتابوں میں یا
اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس پہ آپ دیکھیں تو صبح سے لے کر رات تک کے جتنے آپ کام کرتے ہیں، جس میں تجارت بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاش بھی ہے، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں انسان پورے دن یا پوری رات یعنی 24 گھنٹے کو اپنے آپ کو عبادت میں بنا سکتا ہے، کیونکہ آپ جب سنت پہ عمل کریں گے تو وہ در حقیقت عبادت بن جائے گی۔ لیکن بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جو بلا واسطہ عبادت ہیں، جیسے نماز، روزہ۔ اب جیسے روزے کا مہینہ آ رہا ہے، تو اگر اس مہینے کے اندر کوئی آدمی روزہ نہ رکھے اور وہ کہے کہ بھائی ایسا ہے کہ میں، حالانکہ وہ مقیم ہے، کوئی اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی سفر میں نہیں ہے، اور وہ روزہ نہ رکھے اور بلا وجہ چھوڑ دے، تو کتنا شدید گناہ ہوگا اس کو، الیاذ باللہ۔ فرض کو چھوڑ دینے کا گناہ، جس طرح نماز کو الیاذ باللہ چھوڑ دے کے فرمایا گیا کہ نماز ایمان اور کفر کو کے درمیان تفریق کرنے والی چیز ہے، کہ اگر انسان اپنی نماز قائم کر دے تو صحیح معنی میں مومن ہے وہ۔ تو در حقیقت جو روزہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی اس پہ ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے تم پہ بھی فرض کیا تھا اور تم سے پہلے امتوں پہ بھی فرض کیا تھا، اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی گویا کہ جو انسان روزے رکھتا ہے تو روزوں کا جو مقصود ہے، جو کہ انسان کو حاصل ہونا چاہیے، جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ تقوی حاصل ہو۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ انسان کو روزے کی حالت میں بہت ساری جائز کاموں سے روکا گیا کہ آپ روزے کی حالت میں کھا پی نہیں سکتے، آپ روزے کی حالت میں اپنی زوجہ کے پاس نہیں جا سکتے، تو جو کہ عام حالات کے اندر جائز ہے، لیکن یہ منع کر دیا گیا روزے کی حالت میں۔ تو جب جائز چیزیں منع کی گئی تو جو چیزیں پہلے سے ناجائز ہیں تو وہ اس مہینے میں بدرجہ اولا ناجائز ہوں گی۔ اگر انسان روزہ رکھے لیکن روزہ رکھنے کے باوجود گناہوں میں مبتلا رہے، نمازیں نہ پڑھے اور اپنے آپ کو کہ وقت کا ضیاع کرے، گناہ کرتا رہے، غیبت کرے، حسد کرے، چغلی کھائے، بد اخلاقی کرے، لڑائی جھگڑا کرے، فساد مچائے، اور یا جو بھی کسی کو انسان کو تکلیف دے، یا کوئی بھی ایسا کام جو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے اس کو تلف کرے، تو در حقیقت اس کے لیے پھر روزہ جو ہے وہ سوائے فاقے کے کچھ نہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے روزہ صرف فاقہ ہے، اگر وہ روزے کی حالت کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ الصیام جنہ ما لم یخرقھا، کہ جو روزے ہیں یہ ڈھال بن جاتے ہیں گناہوں سے، ڈھال بن جاتے ہیں جب تک کہ انسان خود اس کو نہ توڑے، اس ڈھال کو نہ توڑے۔ تو اس کا مطلب، توڑنے کا مطلب کیا ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا تو یہ روزہ پھر جو مقصود تھا روزے کا وہ حاصل نہیں ہوگا، اور انسان وہ اس انسان کے لیے جو روزہ ہے وہ صرف اور صرف ایک فاقہ بن جائے گا، اور اس کے لیے کوئی خاص اس کا کوئی جو فائدہ ہے جو کہ فرمایا گیا کہ اس کی وجہ سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے آپ کو مکمل فارغ کرنا چاہیے عبادات کے لیے۔ یہ ایک مہینہ ایسا بنایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ جس کے اندر صبح بھی عبادت ہے، شام کو بھی عبادت ہے، رات کو بھی عبادت ہے، کہ صبح کو آپ روزہ رکھیں تو روزہ ایک عبادت ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر یہ فضیلت رکھی ہے کہ اگر کوئی انسان اس مہینے کے اندر
کوئی فریضہ سر انجام دے، جیسے فرض نماز پڑھتا ہے یا اس مہینے زکوٰۃ نکالے مثلا، کوئی فرض کام سر انجام دے تو 70 فرائض کے برابر اس سے ثواب ہے. اور اگر کوئی نفلی کام کرے، مثلا صدقہ خیرات کرے، کوئی نوافل ادا کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، تسبیحات کرے، تو اس کا ثواب جو ہے وہ فرائض کے برابر ہے، جو فرائض کا ثواب ہے. تو یہ مہینہ در حقیقت بڑا اہم مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ہمیں پہلے سے اہتمام کرنا چاہیے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو ایک روز پہلے خطبہ دیا اور تقریر فرمائی، اور اس میں بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک بڑا عظیم مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے کے اندر یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر شیطان کو اور جو سرکش شیاطین ہیں اور جو سرکش جنات ہیں اور شیاطین ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں عام حالات کے مقابلے میں آپ روزہ رکھیں تو آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک پورا ماحول ایسا بنا ہوتا ہے، ایک پورا سسٹم، ایک پورا نظام ایسا بنا ہوتا ہے کہ سب لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، تراویح بھی سر انجام دے دیتے ہیں، قرآن پاک بھی ختم کر لیتے ہیں. تو اس نظام کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لے بندہ. اور دوسری بات یہ کہ اس مہینے کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنہ، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. کیونکہ انسان صبر کیسے کرتا ہے؟ پیاس لگ رہی ہے، کھا پی نہیں رہا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے خالص اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کیا مطلب؟ دیکھیے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو انسان ریا کی خاطر کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے نماز پڑھتا ہے، اس کے دل میں والعیاذ باللہ یہ شبہ ہو سکتا ہے یا دل میں یہ وسوسہ ہو سکتا ہے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے نیک سمجھیں. لیکن روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ رکھے تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ چھپ کر کھا سکتا ہے، چھپ کر پانی پی سکتا ہے. لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا، اس میں کوئی ریا، کوئی اور مقصد شامل ہی نہیں ہے، سرے سے ہو ہی نہیں سکتا. اگر روزہ پورا رکھ رہا ہے بندہ صحیح طرح تو نہ پانی پیے گا، نہ کھانا کھائے گا، نہ کوئی اور جنسی خواہش پوری کرے گا. تو در حقیقت یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، لہذا اس پہ ریا کا اور کسی قسم کا کوئی عنصر شامل نہیں. اور جب آدمی روزے کا اہتمام کرے گا، جب کھانے پینے سے روکے گا، تو اس کو خود شرم آئے گی کہ اگر وہ حرام کما رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، اگر وہ جھوٹ بول کے کمائی کر رہا ہے، کسی انسان کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی انسان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، فساد مچا رہا ہے، قتل و قتال کر رہا ہے، یا بدخلقی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، یا اپنے آپ کے اوقات کو ضائع کر رہا ہے، تو اس کو اس بات کا خود ہی احساس ہوگا، شرم آئے گی کہ یا اللہ میں روزے میں ہوں، میں یہ کام کیسا کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا رہا اپنے آپ کو غلط کاموں سے، ورنہ تو میرا روزہ اکارت چلا جائے گا، یہ تو صرف فاقہ بن جائے گا. تو انسان اس وجہ سے اپنے آپ کو کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے ایسا کوئی کام سر انجام نہ دے کہ جس سے کہ اس کا روزہ اکارت چلا جائے اعوذ باللہ. اور وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا تمام نمازیں جماعت کے ساتھ بر وقت ادا کرے، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے، اور تمام اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رکھے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو رمضان ہے، اسی مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، تو اس مہینے کو قرآن پاک کے نزول سے بڑی مناسبت اور قرآن کریم کی تلاوت سے بڑی تعلق ہے۔ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا کرتے تھے۔ اب سوچئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار اور جبرائیل امین علیہ السلام جو کہ تمام فرشتوں کے سردار، یہ دونوں جب قرآن پاک ایک دوسرے کو سناتے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا۔ تو اسی لیے ہمارے جو اکابر ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں، اگر آپ فضائل رمضان حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی پڑھیں تو آپ کو اس پہ جو حالات لکھے ہیں بزرگوں کے کہ لوگ رمضان میں کیا کرتے تھے، کس کس طریقے سے عبادتیں کرتے تھے۔ امام حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح کو 1 قرآن اور رات کو 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح رات میں 1 قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ، ہم نے بھی اپنے بزرگوں کو دیکھا، اپنے گھروں کی خواتین کو دیکھا، بزرگ خواتین کو دیکھا کہ ماشاءاللہ کہ پوری رات جا کر مستقل تلاوت کرتے رہنا، اور کتنے قرآن پاک ختم کر ڈالنا۔ تو یہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، اور پہلے سے اہتمام کر لیں، یہ طے کر لیں کہ کسی بھی فارغ وقت میں فارغ نہیں بیٹھوں گا سوائے تلاوت کے۔ ایک یہ طے کر لیں کہ بھائی میں نے اس مہینے میں مثال کے طور پہ کتنے ختم کرنے ہیں، 5 ختم کرنے ہیں، 10 ختم کرنے ہیں، 15 ختم کرنے ہیں، اور روزانہ کی ایک حد مقرر کر لیں کہ روزانہ مثلاً 10 پارے کی تلاوت، یہ 5 پارے کی تلاوت، جتنی زیادہ ہو سکے اتنی انسان، لیکن اس پہ یہ نہ ہو کہ انسان تلاوت نہ کرے، بلکہ جتنی زیادہ آدمی تلاوت کر سکے وہ کرے۔ پھر اس مہینے کے اندر ایک یہ ہے کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، حدیث میں آتا ہے وہ شہر المواسات، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو روزہ افطار کرا دے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس کو ایک ثواب ملتا ہے ایسا کہ کسی آدمی کو، کسی غلام کو آزاد کرنے کا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ثواب جو ہے نا، یہ کھانا کھلانے کا نہیں ہے، یہ صرف ایک آدمی خالی کھجور کھلا دے، یہ خالی ایک لسی کا گھونٹ پلا دے تو اس کو یہ ثواب ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر سے اس کو سیراب فرمائیں گے کہ اس کے بعد اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو ہمیشہ اپنے ساتھ والوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، ناداروں کا خیال رکھیں۔ لوگوں کے لیے جو مزدور ہیں، جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کے کاموں کو ہلکا کریں، کیونکہ یہ مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، اس پہ دوسروں کے خیال کرنے کا مہینہ ہے۔ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ کسی شخص کو آپ کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے، ہر ایک کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے۔ اسی لیے اگر مثال کے طور پہ زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اگر کوئی آدمی کا زکوٰۃ کا دن اگر یہ مقرر کر لے جیسے 1 رمضان یا 10 رمضان یا کوئی رمضان کا دن، تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے، تو گویا کہ آپ نے 70 سال تک زکوٰۃ ادا کی، اتنا بڑا ثواب مل گیا۔ تو اسی لیے عام طور پر رمضان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کیونکہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ پھر انسان اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرے، خاص طور پہ جو شام کا وقت ہوتا ہے، عصر کے بعد کا، وہ ذکر اور دعا کے لیے خاص طور پہ بہت اہم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو افطار کے وقت انسان دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔
افطار کے وقت انسان جو ہے وہ بالکل بھوکا پیاسا، اس کے اندر ایک طریقے سے بالکل مجبور لاچار ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت جو وہ اللہ میاں سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اس کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. سبحان اللہ، اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے جب آدمی روزہ رکھتا ہے. تو ہمیں روزہ در حقیقت اس کی روح کے مطابق رکھنا ہوگا. یہ نہیں کہ ہم روزہ رکھیں لیکن اپنے آپ کے اوقات کو ضائع کریں. دیکھیں حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو لا یعنی اور فضول کاموں سے چھوڑ دے. کوئی ایسا کام کرے جس سے کہ فائدہ مند ہو، جس سے صدقہ جاریہ ہو. کوئی درخت لگا دے، کوئی کنواں کھود دے، کوئی ایسا کام کرے، ایسے کام میں مشغول ہو کہ جس سے کہ دوسرے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے فائدہ ہوتا رہے. کوئی تعلیم کرے، کوئی تدریس کرے، کوئی دینی کتابیں لکھے، کوئی مسلمانوں کی خدمت کرے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ پروڈکٹیو اور نفع آور چیزیں ہیں، جس کا ثواب اس کو چلتا پھرتا ملتا رہے گا. لیکن اگر اپنے آپ کو ہم ضائع کریں، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جائیں، اس پہ مختلف قسم کے کرتب آ رہے ہیں وہ دیکھتے رہیں، عین افطار کے وقت یا افطار کے بعد تراویح کے وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یا علیاذ باللہ آج کل جو سوشل میڈیا اور جو موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، اس کے اندر نامحرم تصاویر ہوتی ہیں، اس کے اندر موسیقی ہوتی ہے، اور کتنی اس کے اندر نگیٹو چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں. لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانا، ایک دوسرے کے خلاف غیبت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں بتانا، اس پہ انسان جو ہے نا شیطان کا سب سے بڑی بہترین ہتھیار اس کے لیے یہ آ گیا ہے. تو انسان اس پہ اپنے آپ کو صرف کرے کہ بھئی وہ دیکھ رہا ہے بلا وجہ میں، اور خدا نہ خاصہ اس کے اندر موسیقی دیکھ رہا ہے یا عورتوں کو دیکھ رہا ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے، نظر پڑ رہی ہے انسان کی، تو انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. تو جو مقصد ہے اسلام کا اور جو روزے کا وہ فوت ہو جائے گا، وہ اکارت چلا جائے گا. انسان اس بات کا پہلے سے اہتمام کر لے گا، بھائی اس رمضان کے مہینے میں میں نے اگر بالفرض کبھی کوئی چیز ضروری چیز دیکھنی ہے تو بس ای میل وغیرہ چیک کر لی، لیکن میں اور سوشل میڈیا وغیرہ کے اندر اور چیزوں کے اندر نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس سے وقت ضائع ہوگا اور گناہ میں پڑنے کا الگ امکان ہے، بلکہ بڑے قوی امکان ہے. لہذا اس سے اجتناب کرے، کیونکہ ہاتھ میں آ گیا ایک مرتبہ تو پھر اس کے بعد پھر اس کو روکنا، اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا. اور یہ صحیح بات ہے کہ یہ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ کوئی در حقیقت الدین و النصیحہ، دین ایک خیر خواہی کا نام ہے، کہ جو ہم بات کر رہے ہیں در حقیقت اس پہ ہم سب مبتلا ہیں، اور ہمیں سب کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اس رمضان کو اپنے لیے بہتر بنا سکتے ہیں. اسی طرح تراویح کے اندر 2 سنتیں ہیں. ایک سنت ہے کہ 20 تراویح پڑھی جائے، 20 رکعتیں پڑھی جائے روزانہ، اور دوسری سنت یہ ہے کہ پورے سال میں کم از کم تراویح میں ایک قرآن پاک ختم کیا جائے. تو یہ دونوں کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کم از کم ایک قرآن پاک ختم ہو جائے اور 20 رکعتیں انسان تراویح ادا کرے. اب دیکھیں اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی عجیب بات رکھی ہے کہ تراویح کے اندر انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا چیز زیادہ ہے؟ سجدے. 20 تراویح پڑھتے ہیں تو تقریباً 40 سجدے آپ کو زیادہ کرنے پڑتے ہیں. اور سجدہ کیا چیز ہے؟ سجدہ جو ہے در حقیقت نماز مومن کی معراج ہے. اور حدیث قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسجد واقترب، یہ سجدے والی آیت ہے، آپ لوگ سب سجدہ کر لیے گا. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ. گویا کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے.
تو جب آدمی تراویح پڑھتا ہے تو سجدے زیادہ سے زیادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے. پھر رات کو تہجد پڑھے, صلاۃ اللیل کا اہتمام کرے کہ کم از کم 12 رکعتیں اہتمام کر لے کہ بھئی میں سحری سے ذرا جلدی پہلے اٹھ جاؤں گا اور پہلے میں تہجد پڑھ لوں گا پھر سحری کر لوں گا. تو یہ تمام کام اپنے آپ کو پورا نظام الاوقات بنا لیں اس طریقے سے, اور اپنے آپ کو لغویات سے بچائیں, ایسی چیزوں سے بچائیں جس سے انسان کی صحت خراب ہو, جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے یا خدا نخواستہ بیمار پڑ جائے. اہتمام کرے کہ ایسی چیزیں نہ کھائے جس سے انسان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے اور روزہ اسے چھوٹ جائے بلا وجہ میں. تو یہ تمام چیزیں ہم سب کو غور کرنی چاہیے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر صحیح طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور رمضان المبارک کو آسانی پیدا فرمائے اور عافیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.